آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ چلتے پھرتے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعا دینا۔ جیسے کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا ہے؟ اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اور اگر جو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب بھی کیا ہے؟ وہ اس کو جواب کے طور پر پھر سے سلام کی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سلامتی کی دعا دینا یہ انسان کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ صرف ویسے ہی نہیں، نماز کے اندر میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اسی طریقے سے سلامتی کی دعا کیا بھی کرتے تھے اور اسی طریقے سے دعا بھی دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے کہ جبریل اور میکائیل پر سلام ہو اور فلاں فلاں پر سلام ہو۔ اب فلاں فلاں سے مراد محدثین فرماتے ہیں کہ اور دیگر جو فرشتے ہوتے تھے ان کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا بھیجتے تھے؟ سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر یعنی ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ ہماری طرف رخ انور فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام ہے۔ سلام مانا اللہ تعالیٰ ہی سلامتی بھیجنے والا ہے، سلامتی کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ سلام ہے۔ اللہ ہی سلام ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو کہو کہ تمام قولی عبادتیں کس کے لیے؟ آج جو ہم قول کے ذریعے سے دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، یہ بھی کہیں قولی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ تم کہو کہ تمام قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ذکر کے ذریعے سے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور ذرائع کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر قولی عبادتیں جو کر رہا ہے نا، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی بندے خاص کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ فقط اللہ کے لیے۔ بدنی عبادتیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طریقے سے اللہ کے آگے جھکنا، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کا حقدار صرف کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مالی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مالی عبادتیں یعنی انسان خرچ کرتا ہے، غریب مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، حقدار کو دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، الغرض صدقات و خیرات کرتا ہے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ تینوں عبادتیں قولی، بدنی اور مالی عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف واحد اللہ رب العالمین ہے۔ عبادت فقط اللہ کے لیے، کسی اور انسان کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ عبادتیں کر رہے ہو نا، تو اس میں بھی نیت کیا رکھنی چاہیے؟ نیت المؤمن خیر من عملی۔ کیا ہے نیت؟ کیا ہو تمہاری؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، کسی بندے خاص کی نیت کر کے نہیں کہ میں یہ اگر کام کروں گا، یہ عبادت کروں گا تو وہ فلاں بندہ راضی ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، نہیں۔ اس میں للہیت شرط ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں، یعنی یہ عبادت کرنے کے بعد کیا کہنا ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اب نبی کو ہماری سلام کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے نا، اگر وہ قبول ہو گیا تو میرے اور آپ کے وارے نیارے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر ہم عبادت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کہو
کیا کہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. کیا ہو؟ اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کو سلام پہنچ جائے گا. اب مومن جو ہے نا، مومن اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ، اور وہ عبادت اور ریاضت اور نیکیوں کا کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے. جس طریقے سے بندہ عبادت کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اور دیگر عبادات میں اگر دعا کرو نا تو تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا کرو. کہ کیا ہے؟ مومن کے وہ بھی اس دعا کے حقدار ہیں جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اللہ کی عبادت کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے. اگرچہ بظاہر تمہاری نظروں میں ان کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے یا ہے ہی نہیں دعا کرنے والا، لیکن اے مومن انسان، اے مسلمان، اے نبی کے امتی، تم پر حق ہے کہ تم ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام نیک بندوں کے لیے دعا کرو. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو سلف صالحین ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک اولیاء ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے. اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، جو ایمان کی حالت سے چلے گئے نا، اے اللہ ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. الغرض تمام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی وجہ سے. کیا ہے؟ یہ تعلیم نبوی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے تم نیک برگزیدہ بندوں کے لیے دعا کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. کیا ہے؟ عبادت کا حقدار کون ہے؟ فقط اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ عبادت کا حقدار کون ہے؟ وہ واحد رب تعالی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. اور اسی کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عبادت کا حقدار اللہ ہے اور میں اس کا بندہ، کیا ہے؟ اس کا رسول ہوں. جس طریقے سے تمہیں اللہ کو ماننا فرض ہے، اسی طریقے سے مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ماننا بھی فرض ہے. بندہ اسلام میں داخلی تب ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے بھی کیا ہے تم کرو گے تبھی تمہاری تمام عبادات ریاضات قبول ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.